جی بڑے مہربانی خالد ایوب صاحب مجھے یہ بتائے کہ ریاست کی ماں جو ہوتی ہے وہ چیف جسٹس ہوتا ہے، کیونکہ جسٹس کا لفظ دکھ رہا ہے انصاف سے، تو ماضی میں جو جسٹس ہوا ہے اس سے آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور جو آنے والا چیف جسٹس ہے اس سے کیا ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں؟ آنے والا جو چیف جسٹس ہے وہ سیزنڈ آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، کیونکہ میں پرسنلی جب میں نے خیبر پختونخوا میں DRC شروع کر دی تو میں اس کو بریفنگ دے رہا تھا، اور اس بریفنگ میں اس نے وہ ہنس پڑا اور پھر اس نے جواب دی کہ یار آپ نے تو مجھے شرمسار کر دیا، کیونکہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ نکالی. ہم نے اس وقت DRC سسٹم نکالا تھا، تو میں نے اس کو بتایا کہ DRC سسٹم میں جج صاحب جو فیصلے آپ لوگ 55 سال 35 سال اور 18-20 سال میں نہیں کر سکے وہ ہم 3 یا 4 ہفتے میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہنس پڑا، اور اس کو میں نے ایک ایگزامپل میں دیے. میں نے اس کو یہ بتایا کہ یہ ہم عقل کی بنیاد پر نہیں کرتے، یہ ہم ایٹیچیوڈ بیس کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جج یا جرنیل یا کوئی بڑا آدمی نوٹیبل جتنے بھی ہے، علاقے کے مشران ہو، وہ ٹریڈرز ہوں، وہ اگر بیٹھے ہوں اور وہ کسی کو کہے کہ پارٹی اے اور پارٹی بی اس کو اصلتاً سن لے، تو اصلتاً سننے سے میں آپ کو وثوق سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے فیصلے ود ان نو ٹائم. ہم نے 9 مہینے تک ہائی کورٹ کے انتظار کیا، اس نے لیت الال سے کام لیا. ایک سخت سی بات ان کو کہہ دی، ہم نے ڈائریکٹ ان سے بات کی ہمارا یہ مسئلہ ہے، اور ہر ایک پوائنٹ پہ بتا رہے کہ کنسرن ود دا نیپرا، کنسرن ود دا نیپرا، کنسرن ود دا نیپرا. اب ہم نیپرا کے پاس جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو نکالا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ پریشر بلڈ اپ کریں گے، جب آپ اصل صورت میں آئیں گے، اور میں جو ہمارا چیف جسٹس ہے اس میں 2 عنصر موجود ہے. ایک تو وہ جسٹس ہے، دوسرا وہ پٹھان ہے، تیسرا وہ افریدی قوم سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ جس قوم سے تعلق رکھتا ہے تو وہ جرگا کلچر پہ اس کو ایک عبور حاصل ہے، اور یہی ایک کمپوننٹ ہے کہ اگر وہ اس کو اٹھا لے اور ہائی کورٹ اور اس میں بتا دے کہ بھئی آپ ریزولومنٹ کے لیے جرگے بنائیں، کمیٹیاں بنائیں، اور یہ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو وے آف کر لیں، تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں اور لاکھوں کی تعداد میں جو کیس پینڈنسیز ہیں وہ سب ریزالو ہو جائیں گے، اور ود ان 2-3-4 منتھ. نہیں ہے تو مجھے وہ ٹاسک دے رہے میں ان کو کر دوں گا. مختصراً الفاظ میں یہ کہے جو پچھلے انصاف کا دور تھا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے کہ یہ تاریخ کی نا انصافی کا بدترین دور تھا، تو کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ 77 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے انصاف تو ہے نہیں. دیکھو میں ایک نقطہ آپ کو بتا دوں گا، پیمانہ رکھ دوں گا. جی، ایک لائن ڈرا کر لیتے ہیں، اس کے اوپر ترقی ہوتی ہے، اس کے درمیان میں سٹیٹس کو ہوتا ہے، اس کے نیچے زوال ہوتا ہے. اگر یہ ملک نیچے گیا ہے تو اس ملک میں 77 سال میں اگر اس میں ولی اللہ بھی موجود ہے تو وہ مجرم ہے. ولی اللہ بھی اگر موجود ہے، یہ میں اوپن میڈیا پہ بتا تو وہ بھی مجرم ہے، کیونکہ کسی نے بھی فائٹ نہیں کی. اب ہم فائٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم آخری وقت کے آخری ولی ہیں تو ہم فائٹ کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو مسجدوں سے نکال کر بیٹل فیلڈ میں ڈالتے ہیں کہ جو اصل جہاد ہے وہ میدان میں مجرموں کو اکاؤنٹیبلٹی ہے. آپ کسی بندے کو اس کا محاصرہ کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ بھئی آپ آئین کانسٹیٹیوشن کو اٹھائے، آپ کی لائبلٹیز کیا ہے، آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہے. اگر وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو نہیں پورا کر رہے ہیں تو وہ مجرم ہے، اگر وہ عوام کو تکلیف دے رہے ہیں تو وہ مجرم ہے. اور یاد رکھیں کہ جب حکومتیں بنتی ہیں تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ انصاف کا ہوتا ہے. آپ کسی کو نہ پیسے دیں، نہ کوئی ریمیڈی دیں، نہ ریاکاری کریں، نہ ٹی وی پہ اشتہارات دیں، صرف جسٹس دیں. ایک ظالم کو لٹکائیں، قرآن میں ہے. یہ فیڈرل شریعت کورٹ کو بھی میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں یہ حکم ہے اللہ کا کہ جب بھی آپ کسی ظالم کا خلاف فیصلہ کریں گے اور کسی کو سزا کریں گے تعزیرات کے تھرو، تو اس کو چند مومنین کے نام سے، جس کا ترجمہ لوگ مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، اس کا حکم ہے کہ چند مومنین کا ہونا اس میں موجود ہونا چاہیے. وہ اس وجہ سے کہ مومنین میں شدت ہے، اس میں اکاؤنٹیبلٹی کو پرکھنے کی اور اس میں فیصلہ دینے کی ایک ہمت ہوتی ہے. تو وہ اگر موجود ہوں تو وہ پھر لوگوں کو تشہیر دیتے ہیں کہ یہی سزا ہے، اس کو اس طریقے سے پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ کل کو پھر وہاں پر کوئی اس طرح کا جرم نہیں کرتے. اور اس کی سب سے بہترین مثال والی سوات کا جو اسٹیٹ تھا، اس میں یہ مثالیں آپ کو بہترین ملیں گی. ٹھیک ہے جی، ڈیر مہربانی سر، ڈیر مہربانی، تھینک یو سو مچ.